بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو میں یونیورسٹی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے یونیورسٹی آف پیویا اٹلی کے اندر ایڈمیشنز سٹارٹ ہو چکے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ جیسے ہی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں، ویسے ویسے میں آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن جو ہے نا وہ اوپن ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے نا اس ٹائم جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یونیورسٹی آف پیویا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا میں اور بھی یونیورسٹیز جتنی بھی ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف پیویا کی، کہ اس میں جو ہے نا آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، اس کا سارا پروسیس کیا ہوگا، کیا کرائٹیریا ہوگا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، جسٹ ریٹن کرنا ہے، ہم نے اپنا یہاں پہ گوگل پہ رائٹ کرنا ہے یونیورسٹی آف پیویا۔ جیسے میں یہاں پہ رائٹ کروں گا تو میرے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ اب ونڈو اوپن ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، جسٹ یہاں کے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے۔ یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جہاں پہ نیچے لکھا ہوا HTTP یونی پیویا، ٹھیک ہے۔ یہ آفیشیل ویب سائٹ آپ نے دیکھ لینی، یہ اور یہ آپ نے اوپن کر لینی۔ جیسے آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہوم پیج جو ہے نا ان کا وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہتا ہے اسٹڈی ان یونیورسٹی آف پیویا اپلیکیشن فار 25-26 جو ہے نا وہ اوپن ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2025-2026 کے لیے اپلیکیشن جو ہے نا اوپن ہے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یو کین اپلائی فار آور نان ریسٹرکٹیڈ ایکسیس ڈگری پروگرام، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل ڈپلوما آپ نے کیا ہوا تو آپ کے لیے اوپن ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف پیویا کے اندر۔ اب پہلا ہم کالم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کہتا ہے اپلیکیشن فار ایئر 2025-26 ناؤ اوپن اپرچونٹیز فار اسٹوڈنٹس ود این انٹرنیشنل ڈپلوما۔ سو کہتا ہے جو اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ یہاں پہ اپلائی کریں۔ تو میں یہاں پہ اس لنک پہ کلک کر دوں گا، جسٹ میں یہاں پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ونڈو میری جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتی ہے۔ اب ساری ڈیٹیل یہاں موجود ہے، کہتا ہے اپلیکیشن ناؤ اوپن فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے جی، جن کے پاس انٹرنیشنل ڈپلوما یا انٹرنیشنل ڈگری جنہوں نے کی ہوئی ہے۔ اب کہتا ہے جی یونیورسٹی آف پیویا از پلیزڈ ٹو اناؤنس دیٹ اسٹارٹنگ فرام 13 نومبر 2024 students with an international diploma can apply for open access degree courses for the academic year 2025 and 2026۔ جو open access degree program ہے اس میں آپ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈیٹس کہتا ہے اسٹارٹنگ فرام 13 نومبر سے انہوں نے ڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں کہ آپ یہاں سے تب میں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب کہتا ہے دیر آر اپلیکیشن ونڈوز فرام نومبر 2024 ٹو سپٹمبر 25۔ سو نومبر 2024 سے لے کر سپٹمبر 2025 تک کا انہوں نے اسکیجول اناؤنس کر دیا، جس میں ہمارے پاس ٹوٹل 5 اپلیکیشن ونڈوز ہیں۔ فرسٹ ونڈو نومبر کے اندر ہے۔ جیسے جیسے ہم اس اپلیکیشن کیلنڈر کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا ان 5 ونڈوز کا ٹائم آ جائے گا کب جو ہے نا ان کی ونڈوز ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک مکمل ہمیں ایک اسکیجول دے دی ہے، آپ اس اسکیجول کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کے پاس اس کا ٹائم ہوگا۔ اب آپ فرسٹ کال کو مس کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ سیکنڈ کال میں چلے جائیں، تھرڈ کال میں چلے جائیں۔ فرسٹ یہ کہتا ہے جی 13 سے 21 نومبر ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی اپلیکیشن فی جو ہے نا پیمنٹ 20 نومبر، ریزلٹ 19 دسمبر۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کہتا ہے جی سیکنڈ کال 9 سے 16 جنوری ہے، تھرڈ 10 سے 18 مارچ ہے، 29 مئی سے 6 جون ہے، اور 5 سے 9 سپٹمبر ہے آپ کے پاس۔ یہ مختلف کالز جو ہے نا یہ اوپن ہو چکی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتا ہے جی with 18 departments and 26 English taught degree programs۔ 26 انگلش ٹاٹ ڈگری پروگرامز ہیں اور 18 اس کے اندر ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف پیویا آفرز اے ورائٹی آف آپشن فار اسٹوڈنٹ سیکنگ این انٹرنیشنل انوائرمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب بات آتی ہے کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کہتا ہے جی ہاؤ ٹو اپلائی۔ سب سے پہلے کہتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے، پریپیئر آل نیسیسری ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈاکومنٹ کون کون سے ہیں یہ لسٹ میں ابھی میں نے اپنی چینل پہ شیئر کی ہے، آپ اس کو جا کے کمیونٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس جو ہے نا یہاں پہ ریکوائرڈ ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں کون کون سی لسٹ آف ڈاکومنٹ۔ کہتا ہے جی یہاں پہ آپ کے پاس ہائی اسکول ڈپلوما جس میں میٹرک اور انٹر کا ریزلٹ کارڈ ہو جاتا ہے، ٹرانسکرپٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے، بیچلر یا ماسٹر ڈگری آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ کے پاس ہو، لینگویج پروفیشنسی ہو، انگلش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ۔ اس میں اٹلی کے اندر کچھ یونیورسٹی جو ہے نا ٹوفل یا آئلٹس مانگتے ہیں، کچھ جسٹ جو ہے نا انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ انف ہو جاتا ہے، تو یہاں کے لیے آپ کو آئلٹس ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی آف پیویا کے لیے۔ ویلڈ پاسپورٹ ہو، برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، موٹیویشن لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، سی وی آپ
پورٹ فولیو آپ کا اف یو آر اپلائنگ فار این آرٹس، اگر آپ آرٹس یا ڈیزائن پروگرام میں کہیں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پورٹ فولیو بلڈ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی، وہ آپ بنا لیں اپنی، اور اسکالرشپ موٹیویشن لیٹر ایک ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بنوانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ڈاکومنٹس کی لسٹ ہوتی ہے جو میں نے اپنے چینل پہ شیئر کی ہے، آپ اس کو جا کے وہاں پہ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ لسٹ آپ کو ڈاکومنٹس کی اپنی پریپیئر کرنی پڑے گی اٹلی میں ایڈمیشن لینے کے لیے. اچھا، آپ ان میں سے کوئی ڈاکومنٹ ہمارے پاس سے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ہم سے کوئی بھی کم پرائز پہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر دوبارہ اگین. سو کہتا ہے جی یہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس ہونے کے بعد جو ہے نا انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ، میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ آئلٹس وغیرہ ضروری نہیں ہے. باقی جو ہے نا کوئی پروگرام ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کو آئلٹس وغیرہ کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی ہم جا کے دیکھ لیں گے، فکس کیا جائے گا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے. وہ جب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ آپ کے پاس ہوں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پورٹل پہ چلا جانا ہے اپلائی یونیوی پہ. اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہمارا پورٹل اوپن ہو جائے گا کہ ہم نے جہاں پہ جا کے اپنا اپلائی کرنا ہے. اچھا، اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کون کون سے اویلیبل ہیں تو لسٹ آف ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ 18 ڈپارٹمنٹس ہیں تو ان کی لسٹ کون کون سی ہے، کون کون سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے. آپ کیا کرنا ہے، نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ نہیں کلک کرنا، اس کے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ. اب آپ نے چیک کرنا ہے یہاں پہ فار مور ڈیٹیل اویلیبل پروگرامز اینڈ اپلیکیشن ریکوائرمنٹ پلیز چیک دس. آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہم اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پیج جو ہے نا ہمارا وہ اوپن ہو جاتا ہے. بیچلرز اینڈ ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے کہتا ہے جی یہ ہمارے پاس ڈگری پروگرام کی لسٹ آ جاتی ہے. ساری ڈیٹیل یہاں پہ ڈگری پروگرامز، کورس یونٹ کیٹالگ، ہاؤ ٹو اپلائی آفٹر ایڈمیشن، اٹینڈ یور پروگرام آفٹر گریجویشن، فیس اینڈ فنڈنگ، ایویلویشن آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہے. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کسی ایک کو بھی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ اپنا ڈگری پروگرام کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ کون کون سے ڈگری پروگرام ہمارے پاس موجود ہے. بس یہاں پہ ہم نے ریسٹرکشن لگا لینی کہ ہمارے پاس جو ہے نا انگلش لینگویج کے اندر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، جو بھی پروگرام ہو وہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، انگلش لینگویج کے اندر ہونا چاہیے اور یہاں پہ اوپن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ دو ریکوائرمنٹس آپ نے لگا لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس فلٹر کو سرچ کرنا. اب سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس مختلف ڈپارٹمنٹ 18 ڈپارٹمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ موجود ہیں. ایگری فوڈ سسٹینیبلٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سول انجینئرنگ فار مائٹیگیشن آف رسک فرام نیچرل ہیزرڈز. ٹھیک ہے جی، ماسٹرز ان ڈگری اکنامکس، الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، electronic engineering, finance, human centered artificial intelligence, industrial automation engineering, میڈیکل اینڈ فارماکیوٹیکل بایوٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے جی، اس طرح باقی لسٹ بھی آپ کے سامنے آگے موجود ہے. اب ٹھیک ہے جی، اب کیا کریں، آپ یہاں پہ اس کو کسی کو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں، لائک میں کہتا ہوں جی ہمارے پاس جو الیکٹریکل انجینئرنگ ہے اس کو اگر ہم ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈیٹیل سے، تو آپ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ان کی ڈیٹیل جو ہے نا الیکٹریکل انجینئرنگ کی انہوں نے ساری آپ کو بتا دی. اس کا ڈیوریشن کیا ہے، ایکسیس کون سی ہے، ڈپارٹمنٹ کیا ہے، لوکیشن کیا ہوگی. ٹھیک ہے جی، اس کا لینگویج کیا ہوگی. ٹھیک ہے جی، اور اسٹڈی پلان آپ کا یہاں پہ کیا ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے کمپلسری کیا کیا چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، جو بھی مطلب یہاں پہ فردر انہوں نے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ڈیٹیل ہے. اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپ سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں اپنا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر یہاں پہ آپ نے اپنی ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ چیک کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ایڈیشنل اگر کوئی اس کے علاوہ، کیونکہ لسٹ آف ڈاکومنٹ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اس کے علاوہ جو اس ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو شو کر دیں گے کہ یہ ہمیں موٹیویشن لیٹر چاہیے اور اس کی بیس جو ہے نا وہ یہ چیز ہے. اور کیا کہتے ہیں، اگر ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز بنوانا ہے اس کی بیس ہمارے پاس اس چیز پہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ جو ہے نا آپ کو اور ساری مینشن کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے. فیس فنڈنگ کے حوالے سے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹ پورٹل آپ کو مل جاتا ہے، کورس کی ویب سائٹ آپ کو مل جاتی ہے. تو مطلب ساری انفارمیشن آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو ہر ایک چیز A to Z جو ہے نا یہاں پہ وہ مل سکتی ہے. کوئی بھی چیز آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ آتا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے انسٹا پہ یا واٹس ایپ پہ، یا آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، اب ذرا بات کرتے ہیں ہمارے پاس کورسز کی. میں نے آپ کو ڈسکس کر لی کہ کورسز کون کون سے، اس میں سے آپ نے کس طرح اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ریکوائرمنٹ کو آپ نے اس طرح جا کے اپنی جو ہے نا وہ چیک کر لینا. یہ انہوں نے ایز آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہو، انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ٹرانسکرپٹ اور انگلش نالج B2 کا ہونا چاہیے، مطلب آپ کے پاس انگلش سرٹیفکیٹ ہو، اور اسٹرانگ فائنل رینکنگ کرنٹ ایوریج آپ کی ہونی چاہیے، مطلب GP آپ کا اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ بیچلر ڈگری کی کیا ہوگی، اور یہ ساری چیزیں آپ
آپ کو انہوں نے ہر چیز ایک ایک تفصیل سے بتا دی، تو آپ کو لیٹر آف موٹیویشن لکھنے میں، باقی چیزیں کرنے میں آسانی رہے گی، آکے آپ کو پتہ لگ جائے گا یونیورسٹی کا انٹرسٹ کیا ہے اور ڈپارٹمنٹ کا کس چیز میں زیادہ فوکس ہے، تو آپ اسی چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انرولمنٹ، یہاں پہ بھی آپ انرول کر سکتے ہیں خود کو، ادروائز آپ کیا کریں، جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جی دوبارہ، اب یہ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ سے بھی آپ کو آپشن مل رہا ہے انرولمنٹ کا، آپ یہاں سے انرول کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، خود کو رجسٹر کرنا ہے۔ اب خود کو رجسٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ جو پیج انیشلی شروع میں آپ کو دکھایا تھا، یہاں پہ ہم اس لنک کو اوپن کر لیتے ہیں، اس لنک کو، یہاں پہ یہ ہمارے پاس لنک موجود ہے۔ جب ہم اس لنک کو اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس اپلیکیشن کا پیج آ جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہدایات آپ کو دیں، آپ اس کو ایک بار ریڈ کر لیں۔ کہتے ہیں اگر آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سائن ان یا رجسٹر پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ اسٹیپ کیا کرنا ہے، سلیکٹ دا ڈگری پروگرام، وہاں سے آپ اپنا سرچ ٹول بار پہ وہاں پہ اپنا ڈگری پروگرام سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کہتا ہے جی جو ہے نا، اگر آپ نے پہلے کبھی رجسٹر نہیں کیا ہوا تو پھر آپ نیو اپلیکینٹ یا اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں، یہ بھی اس طرح لکھا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جیسے آپ نیو اپلیکینٹ پہ کلک کریں گے، اپنا ای میل ایڈریس آپ انسرٹ کریں گے، ای میل ایڈریس انسرٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک میل دیا جائے گا، آپ نے اس میل پہ کلک کرنا ہے، وہاں پہ آپ کو ایک پن کوڈ ملے گا، ٹھیک ہے جی، آن دا اسکرین ملے گا۔ پھر آپ نے اپنی ای میل ان باکس پہ جانا ہے اور وہاں سے اس کو کنٹینیو پہ جو لنک ملے گا وہاں پہ آپ نے کلک کر دینا اور آپ کا جو رجسٹریشن پروسیس ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ جو پن کوڈ ہوگا، جب جو میل والا لنک ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو پن کوڈ انٹر کریں گے تو آپ کا اپنا پاسورڈ لگائیں گے تو سیو ہو جائے گا، آپ کا سائن ان رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اچھا خیر، اس کے بعد آپ نے کیا تھا، فل ان دا یور ڈیٹا، اپنا ڈیٹا سے فل کرنا تھی اسٹیپ میں، اپنی اپلیکیشن کو سیو کر دینا ہے۔ اگر آپ کی اپلیکیشن انکمپلیٹ ہے دین بھی آپ اس کو سیو کر لیں، اس کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو دوبارہ آپ کا ڈیٹا وہیں پہ رکا ہوگا، جو بھی آپ نے چینجنگ کرنی ہوئی، جو بھی چینج کرنا ہوگا آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سے خود کو رجسٹر کرنا ہے، دوسرا پروگرام کو سلیکٹ کرنا ہے، اور تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے اپنا ڈیٹا جو انہوں نے پوچھا ہم نے وہ اس کو فل کرنا ہے۔ چوتھا کیا کرنا ہے، کمپلیٹ ٹاسک کرنا ہے، اپنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے، اور پانچویں ہم نے اپلیکیشن فی کو پے کرنا ہے اور 24 گھنٹے کا ویٹ کرنا ہے کہ پیمنٹ کا شیڈیول آپ کو اپڈیٹڈ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ کو اپڈیٹڈ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کمپلیٹ اپلیکیشن کرنے کے لیے آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا۔ ونس اپلیکیشن سبمٹ ہوگی اس کے بعد آپ کا کام ختم، آپ دوبارہ اس کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، 5 سٹیپس ہیں ٹوٹل 6۔ سب سے پہلا سٹیپ خود کو رجسٹر کرنا ہے، ڈگری پروگرام کو سلیکٹ کرنا ہے، تیسرا کام آپ نے اپنے ڈیٹا وغیرہ یا جو بھی چیزیں مینشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے، پھر آپ نے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں، پھر اپنی اپلیکیشن پے کرنی ہے اور 24 گھنٹے کا ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے خود کو یہاں پہ سبمٹ کر دیں تو آپ کا انرولمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب پہلے سٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں ذرا۔ سب سے پہلے ہم نے کلک کرنا ہے سائن ان اینڈ رجسٹر کے اوپر۔ اب جیسے میں سائن ان رجسٹر پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس سائن ان کا پیج، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ میں نے سائن ان پہ کلک کر دینا۔ اب جیسے میں آپ کو بتایا تھا آپ نے کیا کرنا ہے جی، آئی ایم اے نیو اپلیکینٹ، یہاں پہ کلک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اپنی میل دینی ہے، میل لگائیں گے تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جیسے آپ میل لگائیں گے آپ کو ایک پیج ہوگا، پیج کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کوڈ کو چھوڑ دینا، آپ نے جانا اپنے ای میل ایڈریس کے اوپر، آپ کو ایک میل آئی ہوگی، وہاں سے آپ نے اس میل کے اوپر کلک کرنا، لنک دیا گیا ہوگا آپ کو، لنک پہ کلک کریں گے آپ کو ویریفیکیشن میسج جو ہوگا وہ آپ کا، جیسے آپ لنک پہ کلک آپ کو ایک اسکرین نظر آئے گی، تو جو ایک یہاں پہ کوڈ ملے گا وہ کوڈ آپ نے وہاں انٹر کر دیں تو آپ کا رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں آلریڈی کر چکا ہوں اس کو رجسٹریشن کو، تو میں سمپلی کیا کروں گا، میں آلریڈی یوزر ہوں تو میں جو میرے پاس آلریڈی ہے میں اس کو یہاں پہ انٹر کروں گا، میرا ڈیٹا یہاں پہ ان کے پاس سیو ہے، ٹھیک ہے، میں ڈیٹا انٹر کر کے خود کو یہاں پہ لاگ ان کر لوں گا۔ تو آپ نے دوبارہ آ کے اسی طرح اپنے آپ کو یہاں پہ لاگ ان کر لینا، جیسے میں یہاں پہ خود کو لاگ ان کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا آفیشیل ان کا پیج جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو میں یہاں پہ اپنا پاسورڈ جو ہے نا انٹر کرتا ہوں۔ اب جیسے ہمارے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے، آپ نے لاگ ان کر لیا، لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ گیا۔ اب بات آتی ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اپنا پروگرامز کیسے چوز کرنا ہے، فائنڈ کیسے کرنا ہے۔ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ فلٹر اپلائی کرنا ہے، یہ اٹیلین کو ان باکس ٹک کر دینا ہے، ان دونوں کو ان ٹک کر دینا ہے، انگلش پہ ٹک کر کے آپ نے فائنڈ پروگرامز پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ اب جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے 22 پروگرامز آگے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سو باری باری ہم ان کو چیک کریں گے۔ فیکلٹی آف انجینئرنگ کے اندر آ جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف انجینئرنگ سول انجینئرنگ کا، ٹھیک ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 16 ہے۔ سو یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں گے فیکلٹی آف انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل کمپیوٹر انجینئرنگ ہو گیا، الیکٹریکل انجینئرنگ، الیکٹرانک انجینئرنگ، انوائرمنٹل انجینئرنگ،
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग होगी, इंडस्ट्रियल नैनो बायोटेक्नोलॉजीज़, लाइफ लॉन्ग वेल बीइंग। सो ये जो जिनके सामने ये ओपन है यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम इन एग्री फूड सस्टेनेबिलिटी, सो ये प्रोग्राम जो है ना आपके लिए ओपन है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ये डिपार्टमेंट हो गया। बाकी आप देख लेंगे फाइनेंस के अंदर आ गया, ठीक है जी। ये सारे डिपार्टमेंट जो है ना आपके सामने ओपन है, जिनके सामने ये आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं इन दोनों में से, इन सब में से कोई एक जो है ना प्रोग्राम चूज़ कर लेता हूँ। बिलफर्ज मैं कहता हूँ जो मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के अंदर, मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा। उसकी लास्ट डेट जो है ना वो भी उन्होंने मेंशन की है साथ में। अब ये जो है ना उनके ऑफिशियल पेज जो है ना वो ओपन हो रहा है आपके सामने। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये हमारा प्रोग्राम चूज़ हो गया। आप इसके साथ कोई और चूज़ करना चाहें तो यहाँ पे ऐड मोर चॉइसेस पे क्लिक कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी प्रोफाइल की। सबसे पहला काम जो है ना आपकी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। प्रोफाइल पे आने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जस्ट अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, इशू डेट एंटर करनी है, एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज जेंडर यहाँ से मैं अपना जो है ना यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ की बात आ गई, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप। सो अब अगर आपके पास कोई डबल सिटीजनशिप है तो आपने फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नहीं तो आपने यहाँ से अपना कंट्री सिटीजनशिप चूज़ करना है। आपका रेजिडेंस कंट्री कौन सा है, जो भी आपका रेजिडेंस कंट्री है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। उसके बाद कहता है हाउ डू यू इंटेंडेड टू फाइनेंस योर पीरियड ऑफ स्टडी इन पेविया। तो आप जो है ना यहाँ पे स्कॉलरशिप आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि मुझे जो है ना स्कॉलरशिप चाहिए। मैं स्कॉलरशिप के बेस पे यहाँ पे आप रीजनल स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई कर दें या यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप यहाँ पे उनको डिटेल दे दें। आपने जो है ना उनको बता दें हाउ डू यू इंटेंड टू फाइनेंस योर पीरियड ऑफ स्टडी इन पेविया। सो कहता है इफ़ स्कॉलरशिप प्लीज़ गिव डिटेल, तो आपने स्कॉलरशिप के ऊपर लेना है। सो यहाँ पे आप समझ लें कि अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल देनी कि मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ना चाहूँगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना रिफंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने क्लिक कर देनी है। कहता है आपने यहाँ पे अपना IBN नंबर, जो भी यहाँ पे अपना नंबर ऐड करना चाहें, बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने फॉर्मल फ़ोटो यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर्मल फ़ोटो ऐड करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। अब सेव पे क्लिक करने के बाद या यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज लिखा हो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कॉन्टैक्ट्स की। अब कहते हैं यहाँ पे आपने अपने इन कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे देनी है। अपना टेलीफोन मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना है। टाइप ऑफ रेजिडेंस, आप सिटी में रहते हैं, यहाँ पे वो स्ट्रीट एड्रेस आपका आ जाएगा, वो आपने अपना देना है। हाउस नंबर, सिटी, टाउन, विलेज, रीजन, प्रोविंस, सिटी, प्रोविंस, रीजन आ गया, ठीक है जी। स्टेट कौन सी है, पाकिस्तान स्टेट, आपके पोस्टल कोड आ गया, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ गया, ठीक है जी। कंट्री आप कहाँ पे रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने कॉन्टैक्ट वगैरह इनको दे देना अपना। उसके बाद बात आती है अपनी एजुकेशन की। अब एजुकेशन पे सबसे पहले कहता है प्लीज़ मेक्स श्योर टू ऐड द इंफॉर्मेशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बैचलर डिप्लोमा, फिर सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फर्स्ट पे फिल आउट करनी है। अगर आपकी 2 ईयर प्रोग्राम है तो 2+2 पहले आप अपनी BA की मास्टर्स की अपलोड करें, यहाँ पे MA की या MSc की। उसके बाद आप BSc की या BA की अपलोड करें। देन आपने 3rd नंबर पे जो है ना अपनी इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। सो देखें यहाँ पे पहला कॉलम है, आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक कर लेना है, सेकंड हो जाएगा और उसके बाद जो है ना आपका 3rd यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फिल आउट कैसे करना है, सबसे पहले आपने यहाँ से अपना लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर आप मास्टर्स के लिए या मतलब आप चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें बैचलर ऑफ साइंस है आपका, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, जनरल सर्टिफिकेट है, मास्टर डिग्री आपकी, तो यहाँ पे आपने इसको मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद बात आ जाती है आपकी फिनिश्ड हो चुका है, ऑफिशियल नेम यूनिवर्सिटी का आ जाएगा। स्टार्ट ऑफ स्टडी ईयर आपने मेंशन करना है, कौन से साल में आपकी स्टडी स्टार्ट हुई थी। प्रोग्राम का नेम लिखना है यहाँ पे। ग्रेजुएशन की डेट आपने मेंशन करनी, कब एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। साइंटिफिक डिसिप्लिन आपने लिखना है यहाँ पे, आपका कौन सा डिसिप्लिन है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन आ गई। देन यहाँ पे बाज़ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ अगर डेट्स आगे पीछे जो भी आपको सही लगे यहाँ पे मेंशन करके, ताकि आपकी एप्लीकेशन समटाइम प्रोसीड नहीं होती, तो यहाँ पे डेट अपनी जो भी है कहीं उसी हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम, ठीक है जी। आपका जो प्रोग्राम उसकी लेंथ आपने बता देनी, 4 साल का ड्यूरेशन था, ठीक है जी, वो यहाँ पर मैंशन कर देना। 2 साल का ड्यूरेशन था। कंट्री, स्टडी लोकेशन का थी, स्टडी की लैंग्वेज क्या थी, यहाँ से आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। GP आपका कितना आया था, एवरेज मार्क्स आपके कितने बने थे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हम इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे करेंगे। अगर हमारे पास और फर्दर एजुकेशन नहीं तो हम यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की इसी तरह ही एजुकेशन जो है ना यहाँ डिटेल सारी पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्कूल यूनिवर्सिटी की, आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालनी है। प्लीज़ स्पेसिफाई योर मार्क सिस्टम, आपने अपना GPA मेंशन करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में GPA सिस्टम से आए हैं तो आपने यहाँ पे GPA लिखना है।
فائنل مارک ٹوٹل آپ کا ٹوٹل کتنا ہوتا ہے یا آپ کا ٹوٹل کتنے آئے تھے. ٹھیک ہے, ہمارا بھی یہاں پہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سیمیسٹر سسٹم, تو آپ نے یہاں پہ سیمیسٹر سسٹم یہاں پہ لکھنا ہے, یہاں پہ رائٹ کر دیں سیمیسٹر سسٹم, اور ساتھ میں آپ یہاں پہ رائٹ کر دیں کہ جو ہے نا آپ کا سی جی پی ہے, سی جی پی اے 4. ٹھیک ہے جی, سی جی پی اے 4 یہ آپ رائٹ کر دیں یہاں پہ صحیح کر کے اس کو. ٹھیک ہے, اسپیلنگ وغیرہ صحیح کر کے اس کے. فائنل آپ کا رزلٹ کتنا آیا ہے, کتنی جی پی آپ کی آئی ہے. اوارڈنگ آر افیلیٹڈ ود یور کالج انسٹیٹیوشن, کوئی اوارڈ آپ کو ملا ہوا, کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ کو اگر ملا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ بات آتی ہے جی ہمارے پاس لینگویج کی. اب لینگویج کرائٹیریا کا ہم بات کریں تو یہاں سے آپ نے اپنی نیٹو لینگویج, جو بھی آپ کی نیٹو لینگویج وہ چوز کرنی ہے. کوئی اور انسرٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ انسرٹ کی جا سکتی ہے. اور آپ نے کس لینگویج کے اندر جو ہے نا آفیشیلی آپ نے پڑھا ہے تو ہم یہاں پہ انگلش رائٹ کر دیں گے. بعد میں بات آتی ہے امپلائمنٹ کی. یہاں پہ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ دینا چاہیں تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل انسرٹ کر سکتے ہیں. پھر بات آتی ہے ڈاکومنٹس کی. اب یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس ابھی تک کوئی اپلوڈ نہیں ہو تو آپ نے سمپلی یہاں پہ چیک لسٹ پہ آ جانا ہے. چیک لسٹ پہ آنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے پاسپورٹ. سو یہاں پہ سمپلی کچھ بھی نہیں کرنا, پہلے آپ نے یہاں پہ پاسپورٹ کو اپلوڈ کرنا ہے. لیٹس سپوز کہ میں یہاں پہ یہ پکچر جو ہے نا اپلوڈ کر رہا ہوں, جسٹ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. یہاں پہ اپلوڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کہنا آئی ہیو اپلوڈ مائی پاسپورٹ. یہاں پہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا یہ سیو ہو گیا, یہ یہاں پہ ٹک ہو جائے گا. تو یہاں پہ اپنا پاسپورٹ, اسی طرح باقی سی وی آپ کا آ جائے گا, پھر آفیشیل ٹرانسکرپٹ آپ کی آ جائے گی یونیورسٹی کی, اور ایگزامز گروپ بائی سبجیکٹ ایریا آپ نے اپنے جو ہے نا سبجیکٹ ایریا کی جو ایگزامز وغیرہ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے سی وی اپلوڈ کر دینی ہے. سی وی کے بعد آپ کی ٹرانسکرپٹ آ گئی. ٹرانسکرپٹ کے بعد آپ نے ایک ایکسل فائل بنانی ہے. آپ نے ایکسل فائل بنانے جس میں آپ نے جتنے بھی ایگزامز وغیرہ دیے ہیں سبجیکٹ کے حساب سے, جو ابھی آپ کا جی پی اے بنا ہے, ان جو بھی میجر سبجیکٹ تھے آپ کے, آپ نے یہاں پہ ایکسل فائل جو ہے نا ایک بنا کے ایم ایس ایکسل پہ ایک فائل بنانی ہے. فائل بنا کے یہاں پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی پیمنٹ آف اپلیکیشن فی جو آپ کی ہوگی وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اور ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا یہ ریزیڈنس پرمٹ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے تو نہیں ہوگا, جس کو آپ اسکپ کر دیں گے. اس کے بعد ایکسپریس یور پریفرنس فار سی کریکولم یو وش ٹو اپلائی ٹو. سو آپ نے یہاں پہ موٹیویشنل لیٹر جو ہے نا آپ کا ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اسٹڈی ٹائٹل obtained آؤٹ سائڈ آف اٹلی, جو آپ کا اسٹڈی ٹائٹل ہے, مطلب جو آپ کا بی ایس کیا ہوا, آپ نے بیچلر ہے, ماسٹرز ہے, جو بھی آپ کے پاس, یہاں پہ آپ نے وہ ٹائٹل اپلوڈ کر دینا ہے. اس کے بعد لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آ جائے گا. دین آن لائن ویریفیکیشن رپورٹ, یہ آپ نے اسکپ کر دینا, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اس کو آپ نے یہاں پہ جا کے نوٹ پہ یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کر دینا. ٹھیک ہے جی, جو آپشن آپ نہ دینا چاہیں تو یہاں پہ آپ جا کے اس کو اس طرح بھی ٹک باکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ سارا اپلیکیشن پروسیس جو آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنی اپلیکیشن فی پے کر کے یہاں پہ بھی کر دینا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی, یہاں پہ آ کے سبمٹ کر دینا ہے. اب اپلیکیشن فی کیسے پے کرنی ہے, آپ یہاں تک اگر جو اسٹوڈنٹ اپلیکیشن فی پے کروانا چاہتے ہیں, اپنی سی وی اور موٹیویشن لیٹر بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں گے. انشاءاللہ آپ کو اسی طرح پوری طرح گائیڈ کیا جائے گا, اور باقی مکمل جو پروسیس ہے وہ سارا اس حوالے سے بتایا جائے گا. ابھی تک اتنا ہی, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.